الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم معزز ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بہت سارے احکامات عطا فرمائے ہیں، اور وہ احکامات اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو کر، اس پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی آباد کر لیں، اپنی آخرت بھی آباد کر لیں، اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں اور دنیاوی زندگی بھی ہماری اچھی ہو جائے، اور ان احکامات پر عمل کرنے میں ہمارا اپنا ذاتی نفع ہے، اپنا فائدہ ہے۔ ان احکامات پر عمل کر کے ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو سکتی۔ مختلف احکامات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، انہی حکموں میں سے ایک حکم ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خاص طور سے عطا فرمایا گیا ہے، پردہ کرنے کا حکم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا، اسی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اور پردہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں کرتی ہیں تو اللہ کے ایک بڑا حکم کو توڑ رہی ہیں، ایک فرض کی تارک بن رہی ہیں۔ پردہ کرنا فرض ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں پر، اور ایک بڑے گناہ کی مستحق بن رہی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس گناہ کی وجہ سے قیامت میں، آخرت میں ایک بہت بڑے عذاب کو خرید رہی ہیں، عذاب کی مستحق بن رہی ہیں۔ ایک حدیث شریف گزری، بڑی عجیب اور بڑی ہی دل کو تڑپا دینے والی حدیث شریف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا میں ذرا حیدرآباد میں ہوں، کچھ پروگرام ہو، فارغ ہو کے میں انشاءاللہ آپ کو لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، السلام علیکم۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے، آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا،
اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دکھی ہیں کہ امت کی بہن بیٹیوں پر قیامت میں معراج کے موقع پر آپ کو دکھایا گیا جہنم میں عورتوں پر کچھ عذاب ہو رہا ہے، قسم قسم کے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان عذابوں کو سوچ کر مجھے رونا آتا ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، امت پر بڑی شفقت ہے۔ جب ایک مہربان اور شفقت کرنے والی ماں یا باپ اپنی اولاد کو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا، خدا نخواستہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے کیا ہوتی ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے، روتا گڑ گڑاتا ہے، بچانے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اولا امت پر تمام دنیا کی ماں و باپوں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آپ کو یاد آیا امت کی عورتوں کا عذاب جو معراج میں جو آپ نے دیکھا، تو اس کو یاد کر کے فرمایا مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ آخر میری امت کی بہن بیٹیاں ہیں، ان پر یہ عذاب ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ سب باتیں آپ کے اندر ہیں، یہ ایک مذاکرہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں معراج کے موقع پر دیکھی ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کو عذاب ہو رہا ہے، ہم اپنا جو ہے جائزہ اور محاسبہ لیں، اپنی گھر کی بہن بیٹیوں کا جائزہ اور محاسبہ لیں، دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں یا ہماری بہن بیٹیوں کے اندر ہے، تاکہ اس سے ہم بچ سکیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ فرمایا 6 طرح سے عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، بالوں کے ذریعہ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کا دماغ ہڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ بتائیے کتنی سخت بات ہے۔ اگر کوئی ہمارا بال مٹھی میں لے کر تھوڑی تیزی سے کھینچ لے تو ہمارے سر میں بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جان نکل گئی۔ اب خدا نہ خواستہ 1000 بار خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اسی بال کی چوٹی پکڑ کر کہیں لٹکا دیا جائے تو سوچئے کتنا سخت تکلیف ہوگی۔ تو فرما رہے اتنا ہی نہیں، وہ تو لٹکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ ہڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ فرماتے ہیں اور دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی۔ بتائیے زبان لٹکنے کی چیز نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے وہ عورت۔ فرماتے ہیں آپ اس سے اندازہ کریں کسی کی زبان کھینچ کر نکال کر اس کے ذریعہ پورے جسم کو لٹکا دیا جائے تو کتنی سخت تکلیف ہوگی، اور یقیناً تکلیف ہوگی۔ تھوڑی سے ہم اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے دبائیں تو دیکھیے تکلیف ہوتی ہے، اب اس کو کھینچ کر لٹکایا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی سوچ لیجئے۔ فرماتے ہیں تیسری عورت کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے پر بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی پر بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے، سور کی طرح ہے، اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سانپ بچھو اس کو لٹکے ہوئے ہیں، اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اتنا ہی نہیں کتے کی شکل میں، اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانہ کے راستے سے نکل رہی، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ کتنی سخت تکلیف سوچئے، ایک تو شکل کتے کی جیسی اور جہنم کی آگ اس کے منہ میں داخل کر کے پیچھے کے راستے سے نکالا جائے
اور پھر اس کے علاوہ ایک اور عذاب کہ جہنم کے فرشتے اس کو گرز سے مار رہے ہیں. کتنی سخت بات ہے. آخر کیا وجہ ہے, کیوں ایسے سخت عذاب دیے جا رہے ہیں؟ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں دوستو بزرگ ماں بہنوں بیٹیوں کہ کچھ باتیں خاص عورتوں کے ساتھ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے, اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں عورتیں مرد دونوں مبتلا ہے. تو یہ باتیں صرف آپ کو سنانے کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے, آپ کے لیے بھی عبرت ہے. ہم اپنے بارے میں جائزہ محاسبہ لیں کہ دیکھیں یہ گناہ ہمارے اندر تو نہیں, آپ اپنے بارے میں دیکھیں کہ ایسا تو نہیں یہ گناہ, ان گناہوں کی وجہ سے ہم آخرت میں عذاب کے مستحق بن رہے ہیں. فرماتی ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, ابا جان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آخر کیا انہوں نے کیا تھا کہ اتنا دردناک عذاب میں مبتلا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعہ جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہڈیا کی طرح پک رہا تھا, جس کا دماغ کیا ہے, ہڈیا کی طرح, یعنی جیسے چولہے کے اوپر ہانڈی ڈالی جائے اور اس کو پکایا جائے تو کیسے پکتا ہے, ایسے اس کا دماغ پک رہا تھا. فرماتے ہیں یہ کون سی عورت تھی؟ فرماتے ہیں اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا. وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی. سوچ لیجئے آج ہم اپنے ماحول معاشرے کے اندر دیکھیں, نظر ڈالیں تو یہ گناہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اس گناہ کو گناہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں سمجھتی ہیں. اس بے پردگی کو کوئی گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا, اس کے گناہ کا تصور ہی ختم ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر سے. جس گناہ کو جب گناہ نہ سمجھا جائے تو پھر وہ اور سخت بات ہے, پھر اس سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو مائیں بہنیں بیٹیاں خاص طور سے دیکھیں کتنی سخت بات ہے. یہ سر کے بال جو ہے آپ کا ستر ہے, اس کو چھپانا فرض ہے آپ کے لیے, اس کو چھپانا ضروری ہے. آپ اس کو نامحرم اور مردوں کے سامنے اس کا اپنے بالوں کی نمائش نہ کریں. عجیب تماشا ہمارے معاشرے کا. اب ہم تو آپ کے ہاں چونکہ دیکھے نہیں, ہم اپنے بمبئی وغیرہ میں دیکھتے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں, برقع پہنی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن بال کو اپنے برقعے کے باہر نکال کے رکھتی. یہ کون سا پردہ ہوا؟ یہ پردہ کسی کام کا نہیں, یہ پردہ بیکار اور ضائع ہوا. پردہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ نامحرم ہمارا کوئی جسم کا کوئی حصہ اس کے نگاہ کے سامنے نہیں آئے, سب کچھ ہمارا چھپا رہنا چاہیے. یہ بڑی سخت بات ہے. یہ سوچ لیجیے کتنا سخت عذاب ہوگا, کتنا سخت عذاب. ہماری والدہ ایک جگہ جو عیادت میں ایک ہمارے کالینہ میں رہا کرتی تھی, ان کی عیادت میں لے گئی, بیمار تھے, ان سے ملنے کے لیے گئی تو وہ جو ہے والدہ کو ہمارے آپا کہا کرتی تھی. کہنے لگی آپا دیکھیے ہمارے سر کا سب بال نکل گیا ہے, ہمارے سر کا سب بال نکل گیا ہے, بال بچا ہی نہیں, سب جھڑ گیا. پھر خود ہی کہنے لگی بتائیے عبرت یہ ہمارے اور آپ, یہ میں کئی 200 سال 400 سال پرانا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, 10-20 سال بمشکل ہوا ہوگا, کمی ہوا ہوگا. پھر خود ہی کہنے لگی اصل میں آپا میں جو ہے ننگے سر باہر نکلا کرتی تھی نا, فرشتوں نے میرا بال سب نوچ لیا. کیا کہتی ہیں؟ فرشتوں نے میرا سب بال نوچ لیا. بسا اوقات دنیا کے اندر بھی یہ عبرت اور نمونہ ہمارے آپ کے لیے دکھا دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے, عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, عبرت کے لیے دکھایا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عبرت حاصل کرو ان واقعات سے. تو ایک تو یہ دو ماں بہنوں بیٹیوں کہ ہم کیا کریں, ہم نامحرم کے سامنے اور باہر جب نکلیں تو خوب پردہ کر کے نکلیں. خاص طور سے اپنے بالوں, جیسے ہم اپنے جسم کو برقعے کے ذریعے چھپاتی ہیں ایسے ہی اپنے بالوں کی بھی نمائش نہیں کریں, بالوں کو بھی دکھائیں نہیں. غیر محرم کے سامنے اپنی زیبائش و آرائش کا اظہار نہیں کریں, بڑی سخت گناہ کی بات ہے. بسا اوقات کیا ہے اللہ رب العزت دنیا ہی میں ایسے واقعات و حالات دکھا دیتے ہیں. پڑوس کے ملک کا واقعہ ہے,
वहाँ के एक बहुत बड़े आलिम मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब सखरवी दामद बरकातुहू ने अपने मवाइज में बयान किया। कहते एक आदमी गुजर रहा था कब्रिस्तान के पास से, तो किसी कब्र से कुछ आवाज आई, जैसे कुछ आवाज आ रही हो, तो उसको लगा कि ये मुझको धोखा हो रहा है। बस औकात तन्हाई अकेलापन होता है तो इंसान समझता है कुछ ऐसे ही कान मेरा बज रहा है। लेकिन जब करीब पहुंचा तो देखा वाकई किसी कब्र से अजाब आ रही है, वो आवाज आ रही है। तो वो गांव वाले के पास पहुंचा कि भाई देखो वो फलानी कब्र है, वहां से आवाज आ रही है। गांव वाले भी आए तो देखा वाकई आवाज आ रही। वहां के उलमा से अइम्मा से राब्ता किया कि ऐसा ऐसा है, तो अब बताइए कब्र खोलना हमारे लिए जायज है कि नहीं। तो जब उन्होंने कहा भाई जब आपको यकीन हो कि कब्र में कोई जिंदा है मुर्दा नहीं है तो बिल्कुल खोल देना चाहिए। फरमाते हैं गांव वाले ने मिलकर वो कब्र को खोला, कब्र को खोल दिया तो देखा कि कोई औरत बेचारी दुबक के बैठी हुई है, उसका कफन वफन भी खराब हो चुका है और कोने में बैठी है और कह रही कि भाई आप लोग हटो और जाओ मेरे घर से मेरे लिए कपड़ा ले आओ। तो पता चला वो फलाने घर की है। लोग बाग दौड़े गए, वहां से कपड़ा ले आए और कब्र में फेंक दिया। वो पहनी और निकल के वहां से दौड़ती हुई अपने घर में पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद जो है उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। अब जाहिर है कि अजीब हैरतनाक वाकया था, हैरतनाक बात थी। क्या हो गया, क्यों लोग आने लगे कि क्या बात है, कुछ तो खोलो, दरवाजा खोलो। तो वो अंदर से कहती है कि देखो आप में से जो हिम्मत वाले लोग हैं, जो हौसले और हिम्मत वाले लोग हैं, वही आकर मुझसे बात कर सकते हैं, वरना कम हिम्मत लोग और डर खौफ जिनके दिलों में समाया वो नहीं हमारे पास आए। तो मशवरा करके दो चार लोग जो बहादुर किस्म के थे उसके पास गए। जब करीब पहुंचे तो देखा कि उसका सर बिल्कुल खोपड़ी की तरह चिकना है, बाल वाल कुछ नहीं है, और मुंह होंठ के सामने पूरे होंठ कुछ नहीं है, ऐसी 32 दांत दिख रहे हैं, होंठ कटे हुए हैं। हाथ पैर के नाखून भी उसके पास नहीं। तो अब सोचिए ऐसा कोई इंसान जिसके सर पे बाल भी ना हो और सामने के होंठ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके लिए कितनी अजीब चीज, अजीब नियामत बनाई है, ये भी ना हो, हाथ पैर के नाखून भी उखड़े हुए हो, तो कितना बदनुमा इंसान लगेगा, कितना डरावना नजर आएगा। तो वो लोग कहने लगे क्या बात है, क्या हो गया ये सब, तुमको ऐसा कैसे हो गया। कहने लगी असल में बात यह है कि मैं जो हूं, क्या नाम है, नंगे सर बाहर निकला करती थी, गैर महरमों के सामने अपने सर की नुमाइश किया, अपने बाल की नुमाइश किया करती थी, अपने बाल की नुमाइश किया करती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या है, फरिश्तों के जरिए ये मेरे सब बाल खिंचवा लिए और बाल खाल के साथ निकल गए। खाल भी नहीं, सिर्फ खोपड़ी बची है, बाल के नीचे जो खाल हुआ करती चमड़ी वो भी नहीं रह गई। तो देखिए ये एक कैसा सख्त अजाब। और कहने लगी मैं लिपस्टिक लगाकर बाहर घूमा करती थी, होठों में लिपस्टिक लगाकर जो है नामहरमों के सामने अपने होठों की नुमाइश किया करती थी। तो उसकी सजा ये दी गई कि मेरे होठ दोनों काट दिए गए और नाखूनों में, हाथ पैर के नाखूनों में नील पॉलिश लगाया करती थी। और ये नुमाइश हम किया करते थे गैरों के सामने, गैर महरमों के सामने, बेपर्दगी किया करते थे। ये बेपर्दगी का वबाल और अजाब ये हुआ कि फरिश्तों ने हमारे हाथ पैर के 20 नाखून उखाड़ लिए। तो सोच लीजिए कितनी सख्त बात है। हम समझ रही हैं हम अपने को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और हम हसीन लगेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बदनुमा बना देंगे, आपकी शक्ल सूरत बिगाड़ देंगे। और उसके बरखिलाफ अगर आप पर्दे में हैं, बेपर्दगी से अपने आप को बचा रही हैं, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत हुस्न सूरत भी अता फरमाएंगे और एक रौनक आपके ऊपर रहेगी। शरीयत के अहकामात पर अमल करके इंसान जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में भी उसका मर्तबा और मकाम बढ़ता है, दुनिया के लोगों के सामने भी मुअज़्ज़ज़ होता है। और क्या है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक हुआ करती है। उसके सामने वो जो है वो औरतें जो बेहयाई फहाशी करने वाली हैं,
ان کی شکل صورت اور وہ ایک سادگی کے ساتھ شریعت اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والی بہن بیٹی کی شکل صورت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ بہن بیٹی جو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اس کی شکل صورت پر ایک رونق ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے، اور وہ جو غیروں کو اپنی شکل صورت دکھا کر لبھاتی اور للچواتی ہیں، ان پر پھٹکار برستی ہے، ان کے چہروں پر لعنت برستی ہے۔ ان کے چہرے جو ہیں بظاہر وہ سراب کی طرح بظاہر اچھے، لیکن حقیقت میں ان کے چہرے کیا بدنما ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ماں بہنوں بیٹیوں خاص طور سے پردے کا خوب اہتمام کریں، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کریں۔ فرماتے ہیں دوسری وہ عورت جو زبان کے جس کو زبان سے لٹکا دیا گیا تھا وہ کون سی عورت تھی؟ فرماتے ہیں وہ عورت جو اپنی زبان درازی کی وجہ سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی، جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی جہنم کے اندر۔ وہ کون سی عورت ہے؟ جو زبان درازی کر کے شوہر کو تکلیف پہنچائے۔ زبان درازی کوئی بھی کرے گناہ کی بات ہے، بیوی کرے تو بھی گناہ کی بات ہے، شوہر کرے تو بھی گناہ کی بات ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور شوہروں سے شوہروں کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم کو چاہیے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، زبان سے کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے بچائیں۔ یہ زبان کا گناہ بہت سخت گناہ ہے۔ بسا اوقات انسان کسی چیز سے کسی کو مار پیٹ لے تو وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن کیا ہے زبان کا زخم کبھی جب کسی کو لگتا ہے تو وہ بھرتا نہیں، وہ زخم کیا ہے اس پر کوئی مرہم کام نہیں دیتا۔ تو بسا اوقات انسان کا دل اچاٹ اور ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کیا ہے بڑی سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زبان درازی نہیں کرے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے۔ تو وہ عورت جو زبان کی بل لٹکی ہوئی تھی وہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت ہے جو شوہر کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی، بد زبانی کیا کرتی تھی، طعن و تشنیع کیا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی، یعنی شادی شدہ ہے اس کے باوجود بھی غیروں کے ساتھ تعلق بنائے رکھتی تھی۔ تو اس کی سزا میں اس کو کیا ملے گی؟ سزا کہ وہ اپنی جہنم کے اندر ایسی سخت سزا دی جائے گی۔ سوچئے ایسی جسم کا ایسا عجیب نازک حصہ ہے، ذرا سا چوٹ پہنچے تو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت حفاظت فرمائے کہ وہ عورتیں جو اللہ رب العزت نے جن کو ایک مقام عطا فرمایا، جن کو کسی کی بیوی بنایا اور معاشرے کے اندر ایک عزت کا مقام عطا فرمایا، ان کو یہ عزت راس نہیں آئی، انہوں نے کیا اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، غیروں کے ساتھ تعلقات بنا لیے، تو کل کو قیامت میں اللہ رب العزت ان کو ایسا سخت عذاب عطا فرمائیں گے۔ اور فرماتے ہیں شریف اور باحیا عورتیں ایسا کام نہیں کرتی۔ ظاہر ہے جب شرافت ہوگی، حیا ہوگی تو انسان ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے۔ حیا ہی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، حیا ہی انسان کو شرافت سکھلاتی ہے، حیا کی وجہ سے انسان کیا ہے بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ اس لیے ہم ہر ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمارے اندر سے حیا اور شرم نکال دیتی، خود بھی حیادار بنے۔ حدیث شریف میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک خاص شعبہ ہے۔ تو اس لیے خود بھی حیادار بنیں اور اپنی بچیوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ بچپن سے ان کے اندر حیا اور شرم کا مزاج پیدا ہو، بے حیائی والی باتیں ان کے سامنے نہ ہو۔ خصوصاً موبائل اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعے جو بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش اور فکر کریں، اور اپنی نئی نسل کو، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی ان سے بچانے کی فکر کریں، تاکہ کل کو قیامت میں ایسے ہولناک اور دردناک عذاب سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے پردے کا حکم دیا ہے
یہ پردہ شرافت کی نشانی ہے، یہ پردہ حیا کی نشانی ہے۔ یہ پردہ کیا ہے؟ انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جب انسان بے پردہ ہو جاتا ہے اور حیا اور شرم سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے تو پھر ہر گناہ کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا تم سے ختم ہو جائے، حیا تم گھول کر پی جاؤ، حیا جب تمہارے اندر باقی نہیں رہے، تب جو کچھ بھی غلط کام کر لو سب کم ہے۔ جو کچھ بھی حیا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے بھی حیا ضروری ہے، عورتوں کو بھی لیے، ایسا نہیں میں صرف آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ہم مرد حضرات کے لیے بھی، ہم کو بھی حیا کی تعلیم دی گئی۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں پر قابو رکھو، بے حیائی سے یہاں وہاں نین مٹکا نہیں کرو، جو ہے یہ جو تمہارے لیے جو غیر محرم ہے، نامحرم ہے، ان پہ اپنی نگاہ ان پر نہیں ڈالو۔ یہ آنکھ بڑی خطرناک چیز ہے، گناہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، جب نگاہ ادھر ادھر غلط پڑتی ہے تو پھر وہ یہ اللہ نے ہمارے آنکھ کو بڑا عجیب کیمرہ بنایا ہے، جیسے کیمرہ فلش کرتا ہے نا، فلش مارتا ہے تو چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، ایسی ہماری نگاہ بھی فلش کرتی ہے۔ کوئی چیز ہماری نگاہ کے سامنے آئی، اس نے فلش کیا اور پھر ہمارے دماغ میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب دماغ میں محفوظ ہو گئی تو پھر انسان سوچتا ہے، تصور کرتا ہے، پھر گناہ کے مواقع تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کو کیا ہے، ابتدائی سے حکم کر دیا گیا کہ دیکھو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے مردوں کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ بچائیں گے تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، نگاہ نہیں بچائیں گے تو اس گناہ کے دلدل میں دھنس جائیں گے۔ یہ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھیں، اپنی نگاہوں پر قابو رکھیں، غیر محرم مردوں کو دیکھیں نہیں، غیر محرم مردوں کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھائیں نہیں، شرم و حیا سے اپنی چلمن کو جھکائے رہیں۔ بہرحال لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، مردوں کو صرف ایک حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو دو حکم ہے، نگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو چھپا کے بھی رکھیں۔ تو ان حکموں کو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کیوں عطا کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے، ہمارے اور آپ کے نفع کے لیے۔ ان حکموں اللہ رب العزت کے ان احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا میں بھی چین سکون اطمینان عطا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت اور سنت کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت اسے اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں، سکون قلب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو گناہ نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو ناراضگی والے اعمال کرتا ہے، اس کا چین سکون اطمینان سب چھن جاتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کے اندر اطمینان ہے ہی نہیں، گناہوں کے اندر سکون ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو بھی پرسکون بنا سکتے ہیں اور آخرت کے بہت سارے جو خطرناک اور دردناک مراحل ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ مختصر سی بات ہم نے کہی جو عام طور سے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بے حیائی کا دورہ ہے اور انسان کیا ہے، شرم و حیا والے لباس کو اتار چکا ہے، بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں عام طور سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا کم کر رہی ہیں، ان کی زندگیاں پڑوس ملک کے سیریلوں کے مطابق گزر رہی ہیں۔ لباس کیسا ہوگا؟ وہ فلانی سیریل میں جو آیا ہوگا وہ ہوگا۔ شادی بیاہ کیسی کریں گے اپنے گھروں میں؟ وہ فلانی سیریل میں جو شادی کی گئی وہ اس طرح۔ ماں بہنوں بیٹیوں، ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ان سیریلوں کا، ان نچنیاں اور ناچنے اور گانے والیوں کا، اس کے اتباع کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔
ان کا اتباع کر کے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، جہنم کو بے مول خرید رہے ہیں، اور ہم اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے جنت کو خریدیں گے، اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت دل میں پیدا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ تو ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی اعمال کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھا عمل ہوگا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش اور راضی ہوں گے، اچھا عمل نہیں ہوگا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوں گے۔ اب ہم سوچ لیں ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العزت کو، یا شیطان کو؟ شیطان کو خوش کریں گے تو جہنم ہمارا ٹھکانہ بنے گا، رحمان کو راضی اور خوش کریں گے تو جنت ہمارا ٹھکانہ بنے گا۔ اور ایمان والے، ہر ایمان والے کی دل میں کہ یہ خواہش اور تمنا ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ بنے۔ تو جنت ہمیں آرزو اور تمنا سے نہیں ملے گی، ذرا سا جذبات کی قربانی دینا پڑے گا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنا پڑے گا، نفس پر تھوڑا سا چھری چلانا پڑے گا، جو چیزیں ہمارے نفس کو بھا رہی ہیں اگر شریعت کے خلاف ہیں تو اپنے نفس کو دبانا پڑے گا، اس کی خواہش کو کچلنا پڑے گا۔ انہی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو کچل کر ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں گے، رب کی خوشنودی حاصل کر لیں گے، اور خدا نہ خواستہ ان چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو ہم نے کچلا نہیں، ان کو مسلا نہیں، تو پھر شیطان ہم سے خوش اور راضی ہوگا اور آخرت ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس کی آخرت آباد ہو، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا داخلہ اس کے لیے مقدر فرمائے۔ تو اتنی بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہمیں دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی قربانیوں کو اللہ واسطے دیں اور اپنے جذبات کو قربان کر لیں تاکہ اللہ راضی اور خوش ہو جائیں، اور آخرت ہماری سنور جائے، آخرت ہماری آباد ہو جائے، اور آخرت کے اتنے سخت عذاب سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، خود بھی اس پر عمل کرنے والی بنے، اور خاص طور سے جو ہماری نئی نسل ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے ماتحت ہیں، ان کی بھی ہم نگہبانی کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے ہم ان سے بچنے والا بنائے، اور جن باتوں کے کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، وقنا فی الفتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے میں اخلاص عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا،
جن باتوں پر عمل کرنے سے ہماری آخرت آباد ہوتی ہے، ہماری آخرت سنورتی ہے۔ کریم ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جن باتوں سے، جن اعمال سے ہماری آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے، ہمیں ان اعمال سے بچنے والا بنا۔ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ بے شرمی بے حیائی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ فحاشی عریانیت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جہنم اور عذاب جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ جہنم اور عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہمیں سچا مسلمان بنا، اچھا مسلمان بنا، اپنا مطیع فرما بردار بندہ بنا۔ بندگی صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بندگی جس طرح کرنا آپ کو پسند ہے اس طرح بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، کرم کا فضل کا معاملہ فرما، کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اس مدرسے کو خصوصاً اور عالم کے تمام مدارس کو قبول فرما۔ جو بہنیں بیٹیاں مدرسوں میں آئیں سب کی اچھی بہترین تربیت فرما، ان کو بھی اپنی نسلوں کی اچھی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہن بیٹیوں کو اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنا۔ اے کریم آقا، کرم فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ عالم میں جہاں کہیں بھی دینی کام ہو رہے سب کو فروغ و ترقی عطا فرما۔ دینی کام کرنے والوں کی حمایت و حفاظت فرما، ان کی نصرت جستگیری فرما۔ ان کی جو بھی دینی دنیاوی چھوٹی بڑی ضروریات ہیں سب کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، سب کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمانے کے فیصلے فرما۔ اے کریم آقا، ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرما، ہر مشکل آسان فرما۔ اے کریم آقا، ہم اپنی بدبختی کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، اپنی نادانیوں کی وجہ سے آپ کو خوش نہیں کر پاتے۔ اے کریم آقا، آپ ہماری طرف سے اپنے آپ کو خوش کیے جانے کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ اے مولا ہمیں معاف فرما کر، مولا ہمیں ہر طرح کی دینی دنیاوی خوشیاں عطا فرما کر ہم کو خوش فرما دیجئے۔ ہم آپ کے محتاج بندے ہیں، ہر چیز کی محتاج ہیں۔ مولا ہماری ہر دینی دنیاوی جو ہے پریشانیوں کو دور فرما کر جائز حاجات، جائز تمنائیں، جائز مقاصد کو پورا فرما کے مولا ہم سب کو خوش فرما دیجئے۔ امت کے حال پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، امت کی دستگیری فرما دیجئے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے نسلوں کی دین ایمان کی حفاظت فرمائیے، خصوصاً امت کی بہن بیٹیوں کی دین ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیرات برکات مانگے ہمیں عطا فرمائیے، حاضرین مجلس کو عطا فرمائیے، ہمارے ازواج اولاد نسلوں کو پوری امت کو عطا فرما دیجئے۔ جن جن شرور فتن سے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے، حاضرین مجلس کو پناہ عطا فرما دیجئے، ہمارے ازواج اولاد نسلوں کو پوری امت کو پناہ عطا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ۔